الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ ہم سب کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ظاہری اعمال کے علاوہ ہمارے دل کو اللہ سے تعلق پیدا ہو۔ چلتے پھرتے اللہ یاد آیا کرے، کبھی امید کے ساتھ، کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف کے ساتھ، کبھی شکر کے ساتھ اس کی نعمتوں پر۔ غفلت کے حال سے نکل کر ہم یاد کے حال میں پہنچ جائیں، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور دینی مجلسوں میں جانا بڑی حد تک اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں اپنی اس ضرورت کا احساس شروع ہو گیا۔ کوئی منزل تک پہنچ گیا، کوئی آدھے راستے تک پہنچا ہے اور سفر جاری ہے۔ کسی کو اپنے کمیوں پر بہت غم اور حسرت ہے، کسی کو ملتی ہوئی نعمتوں کو محسوس کر کے خوشی ہے۔ دینی مجلسوں میں جانا بہت اچھی علامت ہے۔ ہم مریضوں کو اپنی بیماری کا احساس تو ہونے لگا، اس کے اپنے علاج کے لیے بھاگ دوڑ اور تلاش وہ تو شروع ہو گئی۔ یہ خوشخبری ہے آپ سب لوگوں کے لیے۔ اپنے دلوں پر اس وقت امید اور اللہ کے شکر کی کیفیت کو غالب کر لیجئے۔ شاید چنا ہے اللہ نے آپ کو، کوئی محبت کی نظر اللہ کی پڑی ہے، تب ہم رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تب ہم مدرسوں میں جاتے ہیں، جماعتوں میں نکلتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ سلام ہو حضرت تھانوی پر، کیا علاج شفقت اور محبت کے ساتھ وہ حکیم الامت کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم کو ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی بھی توفیق ہو گئی تو امید کرو کہ ظہر قبول ہو گئی، عصر بعد مغرب کی بھی توفیق ہو گئی تو امید کرو کہ عصر قبول ہو گئی۔ اللہ سے اچھا گمان کریں، وہ بہت مہربان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معاف کر کے سیدھے جنت میں لے جانے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ ہم مغفرت کے بہانے ڈھونڈ نہیں پاتے، وہ شفیق رب کہیں نہ کہیں سے مغفرت کا بہانہ ڈھونڈ لے گا۔ ایک زندگی بھر کے گنہگار کے بارے میں اللہ نے اچانک قیامت میں فیصلہ فرمایا، مجھے کوئی حساب نہیں لینا، سیدھے جنت میں لے جاؤ۔ وہ زندگی بھر کا اچھا خاصا کہا جاتا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے وہ لفظ بولتے ہوئے، کہ اس کی شہرت نیک انسان کی حیثیت سے نہیں تھی۔ اب اس نے اچانک جو جنت کی خوشخبری سنی تو اس کی تو ہمت بڑھ گئی۔ اس نے کہا ایک بات پوچھ سکتا ہوں اللہ؟ بندہ بھی عجیب ہے، ابھی ڈر رہا تھا، ابھی موڈ اچھا دیکھ کر اس کی بھی باتیں کھل گئیں۔ طلبہ سمجھ جاتے ہیں استاد کا موڈ کا بچہ ہے،
اور کب خراب ہے یہ اس سے پہلے سمجھتے اور بہانہ پہلے سے ڈھونڈ لیتے. ہنس رہے ہیں سب اس لیے کہ میں ان کی آپ بیتی سنا رہا ہوں. اللہ نے کہا ایک دن یاد ہے تجھے گناہ کر کے تو اٹھا تھا, میری یاد آ گئی تھی, ڈر گیا تھا. اس وقت تیری آنکھ سے جو آنسو نکلا وہ پلک پر جانے سے پہلے میں نے تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیا تھا. بندہ تو مجھے پہچانا نہیں, میں غفور الرحیم. تو یہ مقصود جو آپ کا ہے اور ہمارا ہے انشاءاللہ کہ ہمارے دل کو اللہ سے تعلق ہو جائے. خالی ظاہری اعمال کرنے کی سطح سے ہم آگے بڑھیں. ایک جملہ میں کہہ دوں, خالی ظاہری اعمال کو بھی بیکار اور حقیر کوئی نہ سمجھے, کوئی نہ سمجھے. لیکن یہ بھی بہت صحیح بات ہے کہ ظاہری اعمال کی سطح سے آگے بڑھ کر اگر اللہ سے محبت آ جائے, تعلق ہو جائے, تو انہی ظاہری اعمال میں مزہ آنے لگتا ہے. یہ مشکل نہیں رہتے, ان کے کرنے کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز مشکل ہوتی ہے, بھاری ہوتی ہے, مگر وہ جن کے دل کو مجھ سے تعلق ہو جائے ان کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ سطح تک پہنچنا آپ سب کی اور انشاءاللہ میری بھی آپ کے ساتھ تمنا ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے بہت طریقے ہیں. یہ بھی میں بہت اچھی طرح سمجھانا چاہتا ہوں. اس کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے عالم دین ہونا ضروری نہیں. ایک فٹ بال کھلاڑی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, ایک انجینئر, ایک ڈاکٹر, ایک وکیل, ایک اسٹوڈنٹ, ایک کچن میں کھانے پکانے والا, ایک جھاڑو دینے والا, ایک جھاڑو دینے والی, ایک ڈرائیور, ایک کنڈکٹر, سب اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. اور مدینے کے معاشرے میں سب اللہ کے ولی تھے, سب عالم نہیں تھے, سب اللہ کے ولی. ان پڑھ تھے. صحابہ کے بارے میں یہ لفظ بولتے ہوئے بھی گستاخی کا ڈر لگتا ہے, مگر ولی تو کون کیا چیز ہوتی ہے. ساری دنیا کے ولیوں کا سردار ہوتے تھے ایک ایک صحابی. اس لیے یہ آج ایک امید سے بھر جاؤ کہ ہم انشاءاللہ محروم نہیں رہیں. میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. اگر انہیں کچھ دینا نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو دینی مجلسوں میں شریک نہ ہونے دیتا. وہ یہ بدنامی مول نہیں لینا چاہتا کہ میرے دروازے پر آ کر بھی کوئی خالی جائے گا. تو اس تعلق اور محبت اور ایک قلبی ذاتی تعلق اللہ سے, اس کی حاصل کرنے کے بہت طریقے, بہت طریقے. ایک آسان طریقہ آج بتاتا ہوں. بتاؤں؟ بہت کم لوگوں نے جواب دیا, ابھی بھی میں مطمئن نہیں. عمل کرو گے؟ آپ وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں.
بس ایک ترکیب یہ ہے کہ دعائے قنوت کو معانی کے لحاظ اور قلبی حضوری کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈال لو، اللہ کا تعلق نصیب ہونا شروع ہو جائے۔ ذرا دعائے قنوت کے الفاظ سوچو، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اللہ اکبر، اے اللہ میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ ہائے ہائے، ہر کام سے پہلے اللہ کی مدد مانگنے کی عادت ڈالو، اور روز صبح کو، ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، روز صبح کو آفس جانے سے پہلے، مدرسہ جانے سے پہلے، کالج جانے سے پہلے، یونیورسٹی جانے سے پہلے، ورکشاپ جانے سے پہلے، ہو سکے تو 2 رکعت نماز ہلکی پھلکی پڑھ لو، اور اس کے بعد کہو کہ اللہ اب میں نکل رہا ہوں، بد نظری اور تمام گناہوں سے بچانے کے لیے میں آپ کی مدد کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ مدد مانگ کے نکلو، اے اللہ آج دکان پر آمدنی ہو جائے حلال، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اس کے لیے آپ کی مدد مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ آفس میں عزت کے ساتھ جاب مکمل کروں، مدد مانگ رہا ہوں۔ میں ڈاکٹر ہوں، اے اللہ بیمار بندے آپ کے بندے آئیں گے، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اے اللہ سب کو شفا مل جائے، اس کے لیے مدد مانگ رہا ہوں۔ تفسیر و حدیث و فقہ کا استاد 2 رکعت نماز پڑھے اور کہے اللہ کہاں آپ کا کلام اور آپ کے حبیب کا کلام اور کہاں میں، مجھے اس کی صحیح فہم اور تشریح کی صلاحیت عطا کر دیجئے، میں مدد مانگ رہا ہوں۔ ایک طالب علم 2 رکعت نماز پڑھ کے ہی درجے میں جائے، مدرسے کا ہو یا کالج کا ہو، میرے سینے کو کھول دیجئے اللہ علم کے لیے، ہر سبجیکٹ کو میں گہرائی سے سمجھ جاؤں، یہ صلاحیت مجھے دے دیجئے، مدد مانگ رہا ہوں۔ دن کی شروعات مدد مانگنے کے ذریعے اور دن کا اختتام معافی مانگنے کے ذریعے، نستعینک و نستغفرک۔ سونے سے پہلے کتنے کامیاب ہیں وہ لوگ جو اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا مانگ سکیں کہ اللہ دن جیسا گزرنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزر سکا، کئی کمیاں رہ گئیں، کچھ غلطیاں بھی ہو گئیں، معاف کر دیجئے میرے اللہ، سونے سے پہلے مجھے معاف کر دیجئے۔ نستعینک و نستغفرک، یہ تعلق بڑا ہے، صبح شام مدد مانگنا، معافی مانگنا، مدد مانگنا، معافی مانگنا۔ نماز کا سب سے آخری عمل کیا ہے؟ معافی مانگنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب ہم تشہد پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، تو ہم کیا دعا مانگے اللہ سے سلام پھیرنے سے پہلے؟ تو صدیق کی نماز کے لیے حضور نے کہا کہ معافی مانگا کرو، کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں ویسی نماز نہیں پڑھ سکا جیسی پڑھنی چاہیے تھی، میں نے اپنے نفس پر بہت زیادتی کر لی، معاف کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، فاغفر لی وارحمنی۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کی نماز کے برابر حضور کو چھوڑ کر دنیا میں کسی کی نماز ہو سکتی؟ مگر سکھایا یہ گیا ہے کہ آخر میں معافی مانگنے کی عادت ڈالو، بڑا آسان نسخہ ہے۔ پھر کہا وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اللہ رشتہ ہے ہمارا اللہ سے، تعلق ہے اللہ، اور پورا یقین ہے مجھے آپ کے اوپر،
یقین والا، میں ایمان رکھتا ہوں آپ پر، آپ کی رحمت پر، شفقت پر، رزاقیت پر، قدرت پر، طاقت پر، کبریائی پر، جمال و جلال پر، آپ ہی آپ ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور پورا بھروسہ ہے مجھے آپ کے اوپر، اعتماد ہے، توکل ہے۔ اگر واقعی روزانہ کوئی دعائیں قنوت استحضار کے ساتھ پڑھے، ہر لفظ کا مطلب سمجھ کر اس کے مطابق اس کا دل کا حال خود بخود بن رہا ہو، تو روزانہ آپ کا اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا بغیر کسی بڑے مجاہدے کے۔ مجھے اپنی عقل پر بھروسہ نہیں ہے اللہ، آپ کے عدل اور رحمت پر بھروسہ، آپ کی سخاوت، آپ کا کرم، آپ کا پیار، آپ کی شان کریمی، میری امیدیں اس سے وابستہ ہیں۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اللہ، اور اللہ اپنے قصوروں کے اعتراف کے ساتھ میں تو ہر دم آپ کی ذات و صفات کا ترانہ پڑھتا رہتا ہوں، گنگناتا رہتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ پیارے ہیں، آپ قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچو ذرا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ محمد، تم سے لوگ میرا پتہ پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں، میں کہاں ملوں گا، کیسے ملوں گا، محمد یہ کہہ دینا انی قریب، میں تو اپنے بندے سے بہت قریب ہوں، مجھے دور مت تلاش کرو، میں قریب ہوں۔ رب العالمین، اور ایک گندے پانی سے پیدا ہونے والا بندہ، ایک خطاکار، شرمندہ، جس کے ذہن میں خوف بھرا ہوا ہے، اس کو اللہ مطمئن کرنے، پر امید کرنے، قریب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم میرے بندے، تم مجھے کہاں ڈھونڈ رہے ہو، میں تمہارے پاس ہوں۔ یہ امید دلانے والا انداز ہے اللہ کا جو قرآن میں غالب ہے۔ قرآن میں خوف کی آیتیں کم ہیں، امید کی آیتیں زیادہ ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا لیا ہے، اللہ ان بندوں سے کہہ رہا ہے، نیکوں کا سے خطاب نہیں ہے، گنہگاروں سے خطاب ہے۔ میرے بندوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ اکبر۔ ہم سب الذین اسرفوا علی انفسہم میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں بھائی؟ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بہت خطائیں ہوئی ہیں، بہت گناہ ہو رہے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں کمی ہے، محرمات سے بچنے میں کمی ہے۔ ہم سے آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مایوس مت ہو۔ یہاں نیک لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ وارے اللہ تعالیٰ کو شکایت ہوگی، بندوں میں نے تم کو امید دلانے کی اتنی کوشش کی، پھر بھی تم مجھ سے ڈرے سہمے رہے، پھر بھی تم مجھ سے مایوس نہیں۔ محمد الرسول اللہ کا ایک امتی ایک بہانہ پیش کر دے، اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر کے اس کو جنت میں بھیج دے۔ حضور کی امت کو جہنم میں بھیجنا اللہ کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اپنی اصلاح کا سفر امید کے ساتھ طے کرو،
میں محسوس کرتا ہوں کہ جو اپنی اصلاح کے سفر کا ارادہ کرتا ہے اور 2 قدم آگے بڑھاتا ہے، شیطان اس کو 20 سال پرانے گناہ یاد دلانے لگتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد پھر اپنے گناہوں کو یاد کرنا یہ ایک نیا گناہ ہے۔ ارے بھائی معافی مانگ لی، کیوں شک کرتے ہو کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا؟ کوئی شک مت کرو۔ مغفرت کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو ایسا میرا گمان نہیں۔ کوئی مالدار بننے کی دعا کرے تو ہر ایک کی مالدار بننے کی دعا قبول ہو جائے، اس کا تو میں اطمینان نہیں دلا سکتا۔ آپ میں سے کچھ ذہین لوگ بیٹھے ہوں گے، جب دعا اتنی قبول ہوتی ہے تو آج سے میں لکھپتی بننے کی دعا مانگوں گا۔ میں پہلے ہی مایوس کر دیتا ہوں۔ یہ والی دعا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ظرف کو دیکھ کر قبول کریں گے، لکھپتی بننے کے بعد دماغ صحیح رہے گا یا خراب ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ ہوا کہ خراب ہو جائے گا تو ہمارے ساتھ اس کی شفقت یہ ہے کہ ہم کو لکھپتی نہ بن دیتے، یہ اس کی رحمت ہے۔ چھوٹا بچہ آئس کریم مانگتا ہے اور اماں نہیں دیتی۔ اماں جانتی ہے کہ کھانسی ہو جائے گی، بخار آ جائے گا، اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شداد کے بعد میری اماں سے بڑا کوئی ظالم دنیا میں ہوا ہی نہیں۔ وہ 1000 روئے ضد کرے، چاکلیٹ دے دے گی، ٹافی دے دے گی، آئس کریم نہیں دے گی۔ آپ جو مانگے وہ آپ کو مل جائے دنیا میں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن آپ آخرت کے لیے جو مانگیں وہ مل جائے گا، اس کی گارنٹی ہے۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اے اللہ میں تو آپ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہتا ہوں۔ آپ سفر میں بھی قنوت پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، تب بھی آپ اللہ کا ترانہ گا رہے ہیں۔ آپ بیمار ہیں تب بھی وتر پڑھتے ہیں اور اس میں قنوت پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اگرچہ میں بیمار ہوں مگر آپ سے راضی ہوں۔ ایک آدمی جس کے گھر میں فاقہ ہوا مگر وہ صاحب ایمان ہے، وہ بھی قنوت میں وتر پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے بھوکا ہوں مگر آپ کی حمد و ثنا کر رہا، ہر حال میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ میرا خطاب مردوں سے بھی ہے، بزرگوں سے بھی ہے، خواتین سے بھی ہے، نوجوان لڑکوں اور بچیوں سے بھی ہے۔ یہ والی دل سے اللہ کا تعلق حاصل کر لو، پوری زندگی بڑے خوشیوں کے ساتھ گزرے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگ خوشیوں کا راز نہیں جانتے۔ ہیپینس سینٹر کھلے ہوئے ہیں، 1.5 لاکھ روپے فیس دیجئے اور کاؤنسلنگ کرائیے کہ ہم خوش کیسے رہیں گے، اور پتہ کیجئے کہ وہ بیوی خود اس ڈاکٹر کو چھوڑ کے میکے بھاگ چکی ہے۔ وہ آپ سے 1.5 لاکھ روپے کی فیس مانگ رہا ہے آپ کو الو بنانے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کمال ہے۔ ایک نمازی اور درمیانی درجے کا مسلمان بھی جتنا خوش رہتا ہے، امریکہ کا صدر بھی خوش نہیں رہتا۔ موجودہ صدر کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو پاگل خانے سے کیسے بھاگا ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم سابق جواہر لال نہرو آگرہ کے پاگل خانے کے دورے پر گئے، تو وہ پاگل سب کٹہرے میں بند تھے، وہ ہر کٹہرے کے سامنے گزرتے تو اندر پاگل کہتا یہ کون ہے کون یہ؟ تو چپ چپ، دوسرا پاگل کہتا چپ، یہ پردھان منتری ہیں۔ تو وہ پہلا والا پاگل کہتا ہاں ٹھیک ہو جائے گا، میں جب آیا تھا تب میں بھی یہی کہتا تھا، ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔
خوشی کہاں تلاش کر رہے ہیں لوگ؟ خوشی واللہ العظیم جتنا بندہ اپنے اللہ سے قریب ہوگا اور اس کے دل میں اللہ کی یاد اور محبت ہوگی، تعلق ہوگا، اپنائیت ہوگی، اتنا ہی وہ بندہ خوش ہوگا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ نابینا ہو، چاہے وہ معذور ہو، چاہے وہ گونگا بہرا ہو، خوش ہوگا۔ دنیا کرتا پجامہ ٹوپی پہنے والے آپ جیسے لوگوں کی ہنسیوں مسکراہٹوں پر بہت حیرت میں ہے، واقعی حیرت میں ہے۔ میں کئی بار سنا چکا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا جب 100 سالہ اجلاس ہوا تھا تو ماشاءاللہ ہندوستان بھر کے انسان اور جن وہاں جمع ہو گئے تھے۔ دیوبند میں جتنی کیپیسٹی ہے اس سے بہت زیادہ مجمع آ گیا۔ یہ لوگوں کو اپنی مادر علمی اور مرکز اصلاح سے ایک عشق اور محبت کا رمز تھا۔ کبھی دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں نے نہیں سوچا تھا کہ اتنا مجمع آ جائے۔ انہوں نے جو انتظام کیا وہ پہلے ہی دن فیل ہو گیا، بالکل فیل ہو گیا۔ میں وہاں موجود تھا، میں اس وقت وزیری میں پڑھتا تھا، 1 ہفتے کے لیے آیا تھا، اور حالت یہ تھی کہ میدان عرفات کا منظر تھا، دیوبند کی چھوٹی چھوٹی گلیاں اور ہزاروں لوگ، مکھی مچھر، وما ادراک ما مکھی مچھر، عجیب حالت تھی۔ ہوٹلوں میں کھانا ختم، روٹی ختم، چاول ختم، دال ختم، چائے ختم، استنجا کرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اب آمدنی ہو رہی تو خرچ بھی تو ہوگا۔ خدا نے آمدنی ہی کم کرا دی۔ عجیب منظر تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں، آرام کرنا چھوڑو۔ میں کسی طرح جان بچا کر مہمان خانے میں پناہ لے لی میں نے۔ اس کے بعد میں نے کسی ضرورت سے باہر نکلنا چاہا تو دیکھا کہ BBC کا نمائندہ ہے انگریز مارک ٹیلی، یہ بیچارہ بھیڑ میں پھنسا کھڑا ہے اور انشاءاللہ کریا کرم ہونے والا ہے۔ عجیب اس کی حالت۔ آپ میں سے جو لوگ دیوبند گئے ہیں وہ قدیم مسجد کا جغرافیہ دیکھیں کہ قدیم مسجد سے باہر نکل کر نالی کے ایک طرف اس کا ایک پیر تھا، نالی کے دوسری طرف اس کا دوسرا پیر تھا، اور سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کے نیچے۔ ارے میں نے کہا یہ مر جائے گا، پھر BBC پہ یہی خبر چلے گی۔ میں بھیڑ کو چھانٹتا ہوا اندر گیا اور مارک ٹیلی کو، چونکہ میں پہچانتا تھا، اس نے میرا انٹرویو لیا تھا، تو میں اس کو لے کر مہمان خانے میں آ گیا۔ اب پنکھا ونکھا چلایا، میں نے کہا تم کپڑے اتارو، اپنے کرتا اتارا، اس نے اپنا شرٹ اتارا، بنیان اتارا، پنکھے کے نیچے بیٹھا کہ میں نے کہا ذرا نہا لو، آدمی بن جاؤ، ذرا ہونک بنے ہوئے ہو۔ پھر میں نے اس کو ذرا ٹھنڈا ونڈا پلوایا، کچھ ناشتہ کرایا، اس کو جان میں جان آئی۔ میں نے کہا ہاؤ ڈو یو فیل چلی، کیسا لگ رہا ہے؟ کہ میں تو آج حیرت زدہ ہوں، ان لاکھوں لوگوں کو نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ لیٹنے کی جگہ ہے، نہ گھٹنے کی جگہ ہے، نہ کھانا کھانے کی جگہ ہے، نہ کچھ ہے، کچھ مل نہیں رہا، مگر سب ہنس رہے ہیں، سب خوش ہیں، کوئی لڑ نہیں رہا، کوئی غصے میں نہیں ہے۔ یہ نعمت آپ کو حاصل ہے جو دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہیں۔ کبھی تبلیغی اجتماع میں کسی کو ناراض دیکھا ہے؟ کسی کو شکایت کرتا ہوا دیکھا ہے؟ یہ جو نثنی علیک الخیر کی کیفیت ہے نا، کہ آپ کو شعور ہو یا نہ ہو، آپ کا دل اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، آپ اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، آپ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔
ہمیں کبھی کسی ڈاکٹر کو خوش رہنے کے لیے جانا نہیں پڑتا. ہمارے پیسے اللہ نے پڑھے لکھے ڈاکوؤں سے بچائے. ہمیں تو الٹا کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا کم ہنسو بھائی. یہ تھوڑا سا تعلق جو ہمیں آپ کو ہے نا، تھوڑا سا تو ہے، اس کا انکار تو انشاءاللہ ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا. ہماری زبان سے نکلتا ہے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ بغیر تعلق کو نہیں نکلتا. ہم سے زیادہ خوش نصیب قوم دنیا میں نہ تھی نہ ہے. خیر امت وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ. اللہ اکبر. اے اللہ، ہم آپ کی ناشکری کبھی نہیں کریں گے، ہم آپ کے شکر گزار بندے ہیں. شکر گزار، ہر لقمے پر شکر، پانی پر شکر، دسترخوان پر شکر، بستر پر شکر. شکر کی کیفیت دل کو ایک عجیب فرحت بخشتی ہے. اس لیے عزیزوں، شکر کی عادت بڑھاؤ. ایک بزرگ تھے جن کا عجب حال تھا شکر کے لحاظ سے. وہ دسترخوان پر بیٹھتے تو ایک لقمہ توڑتے اور ہاتھ میں لیتے اور کہتے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے. یہ گیہوں کہاں پیدا ہوا ہوگا، کہاں سے کھلیان میں گیا ہوگا، پھر کہاں یہ پسا ہوگا، پھر کتنے آٹے کے ذرے اڑے ہوں گے. مگر آپ نے ان ذروں کو بچایا، کہا اسے کوئی کبوتر نہ کھائے، کوئی چونٹی نہ کھائے، یہ میں نے اپنے بندے حسن کے لیے پیدا کیا. وہ ہاتھ میں لے کے کہتے تھے، یہ سبزی جو اس کے اندر ہے، یہ سبزی کہاں پیدا ہوئی ہوگی، اسے کوئی بھی جانور کھا سکتا تھا، مگر آپ نے بچایا اور کہا نہ، اسے کوئی نہیں کھائے گا، یہ میں نے اپنے بندے حسن کے لیے. 1-2 منٹ تک ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرتے، تب وہ لقمہ منہ میں رکھتے. آپ بتاؤ اس شخص کا سینہ رب کی شکر سے کیسا بھرا ہوا ہوگا، کیسا بھرا ہوا. ہم لوگ کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں مگر اکثر پر شکر ادا کرنا یاد نہیں رہتا. آج ارادہ بھی کریں اور دعا بھی مانگیں، ہر نعمت پر کوشش کریں گے کہ شکر ادا کریں. ایک نعمت اور یاد دلاؤں، غیر شادی شدہ بچے تو نہ سنیں اس کو، کان میں انگلی ڈالیں. جب اپنی بیوی کو دیکھو تو شکر ادا کرو. تم کو سن رہے ہو، چلو آئندہ کے لیے رکھ لو. یہ بڈھے جو شادی شدہ ہیں، یہ گھر میں منہ پھلا کر کیوں داخل ہوتے ہیں؟ ڈانٹ باہر کھائی پولیس والے کی اور بدلہ لیں گے منی کی اماں سے. شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی بیوی عطا کی. محبتیں بڑھیں گی، خوشیاں بڑھیں گی، تندرستی پر اثر پڑے گا، بیماریاں دور ہوں گی، روزی میں برکت آئے گی، قلب میں اطمینان آئے گا. اور دوسروں کے بیویوں پر نگاہ پڑنا بند ہو جائے. شکر کرو ہر نعمت پر. واقعی پنکھا نعمت، چھت نعمت، کرسی نعمت، چلنے پھرنے کا ابھی آپ کے اندر ملکہ ہے، آپ چل پھر سکتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھئے جو چل پھر نہیں سکتے. اٹھنے کے لیے سہارے کی ضرورت، کھڑے ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، امام غزالی تک نے لکھا ہے کہ ہر مومن کو ہسپتال جاتے رہنا چاہیے، ہر مومن کو قبرستان جاتے رہنا چاہیے. آپ ہسپتال جاؤ گے، کسی کے پیشاب کی نلکی لگی ہوئی ہے،
کسی کا آکسیجن لگا ہوا ہے، کسی کی سانس سما نہیں رہی ہے، کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹا پڑا ہے، فریکچر ہو گیا ہے، دل سے شکر نکلے گا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاه به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا ونشکرک ولا نکفرک۔ اور اللہ کسی صورت میں ہم آپ کی ناشکری نہیں کریں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ سڑک پر سے گزر رہی تھی، کہیں تشریف لے جا رہی تھی۔ سڑک کے دوسری طرف ایک نوجوان ماتھے پہ پٹی باندھے کراہتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے اشارے سے اس نوجوان کو بلایا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ نوجوان نے کہا کہ خالہ سر میں بہت سخت درد ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ حضرت رابعہ نے پوچھا بیٹا تمہاری عمر کتنی ہو گئی؟ اس نوجوان نے کہا 25 سال۔ حضرت رابعہ نے پوچھا کہ 25 سال میں اس سے پہلے بھی کبھی درد ہوا تھا؟ تو ان کا نہیں، یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ رابعہ نے کہا بیٹا 25 سال میں تم نے کبھی شکر کی پٹی باندھی تھی؟ آج شکایت کی پٹی باندھ کر میرے رب کو بدنام کرتے پھر رہے۔ واقعی ہم کو نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، تکلیفوں کا احساس بہت ہوتا ہے۔ اس لیے نعمتوں کا احساس پیدا کریں اپنے اندر، عادت ڈالیں۔ گھر میں شوہر و بیوی ایک دوسرے سے کہیں تم مجھے یاد دلا دیا کرو، میں تمہیں یاد دلا دیا۔ اس سے زیادہ آسان طریقہ کوئی نہیں۔ بچے کہیں ابو ہمیں یاد دلا دیا کیجئے، ہم بھول جاتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ۔ اللہ اکبر، اے اللہ آپ کی نافرمانی جو کرتا ہے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں، میں بے وفا بندہ نہیں بننا چاہتا۔ بہت بڑی بات ہے۔ میری دوستی اسی سے ہوگی جس کی دوستی آپ سے ہو۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ۔ انسان خاص طور پر نوجوان، اسے کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ میں نہیں کہتا اپنے نوجوانوں سے کہ بالکل دوستی مت کرو، یہ نہیں کہتا، لیکن دوست بہت چن کر اپنا کسی کو دوست بناؤ جس کو دیکھ لو کہ یہ گناہوں سے بچتا ہے، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، استاذوں کا ادب کرتا ہے، علم میں آگے ہے، اوقات ضائع نہیں کرتا، اس سے تھوڑی بہت دوستی ہو جائے تو انشاءاللہ تسکین بھی ہوگی اور نقصان بھی نہیں پہنچے۔ لیکن بغیر دیکھے پرکھے دوست بنا لینا یہ تباہی کا راستہ ہے۔ کتنے لڑکے پوری دنیا میں اس کا شکار ہو چکے ہیں، لاکھوں کروڑوں۔ جب تک ان کا کوئی غلط دوست نہیں تھا تب تک وہ سیدھے سادے پاک صاف تھے، اور کسی غلط دوست کے چکر میں پڑ گئے تو پھر قدم ڈگمگا گئے، دامن پہ دھبے لگ گئے، راستہ بدل گیا، منزل دور ہو گئی۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو بہت انتخاب کر کے کسی کو اپنا دوست بنائے، اور بہت اونچے درجے کے لوگ وہ ہیں
جو علم کو اور کتاب کو اپنا دوست بنا لیں انہیں کسی دوسرے دوست کی ضرورت ہی نہیں۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِظُ، اللہ میری جد و جہد، میری دوڑ، میری تلاش، میری جستجو، میری کوشش، میری محنت آپ کو پا لینے کی ہے۔ آپ میری منزل، آپ میرا مقصود، آپ میری تمنا، میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ ہی کی طرف، بس میرا سفر آپ کی طرف ہے اللہ۔ اے اللہ یہ ہمارے دل کا حال بنا دے۔ یہ توحید، یہ توحید کی حقیقت ہے۔ توحید کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ آپ بت پرستی نہ کریں۔ بت وہ بھی ہوتے ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں، اور بت وہ بھی ہوتے ہیں جو دل میں چھپے ہوتے ہیں۔ میری تمنا آپ ہے، میری آرزو آپ ہے، میری منزل آپ ہے، میرا مقصود آپ ہے۔ بس میری بھاگ دوڑ، میری کوشش، میری جد و جہد، میری محنت آپ ہے۔ اب میں خوشخبری سناتا ہوں نوجوانوں، بچوں اور بچیوں، میں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ جو اللہ ہی کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے اس کے لیے اللہ آخرت کی جنت سے پہلے اسی دنیا کو جنت بنا دیتے ہیں۔ بالکل، یہ میں بہت پکی بات کہہ رہا ہوں عزیزوں۔ پھر جو اس کی گمان میں نہیں ہوتا ویسا اچھا مکان اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ جو اس کے گمان میں نہیں ہوتی ویسی اچھی سواری کا انتظام اللہ اس کے لیے کر دے۔ اچھے کپڑے، لذیذ کھانے، اچھا اور اچھی شریک حیات، کھلونے جیسے بچے، اچھا گھرانہ، اچھا پڑوس، یہ اللہ اس کو دیتے ہیں جو صرف اللہ کو اپنا مقصود بنا لیتا۔ ظاہری اعمال سے اوپر اٹھ کر اللہ سے کچھ اور آگے کا تعلق آج کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے ظاہری اعمال کو حقیر اور بے فائدہ مت سمجھنا۔ برتن ہوگا اسی میں تو دودھ پڑے گا۔ جب ظاہری اعمال ہی نہیں ہوں گے تو کہاں سے اللہ کا تعلق ہوگا؟ اور میں تو رش کرتا ہوں نوجوانوں پر جو کالجوں، یونیورسٹیوں اور آفیسز میں جانے کے باوجود داڑھی رکھتے ہیں، سنت کی وضاحت بناتے ہیں، حالانکہ ان کو بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، بہت جھیلنا پڑتا ہے۔ ہم مدرسے والوں کو نہیں جھیلنا پڑتا۔ ہم مدرسے والوں کی پٹائی تو تب ہوتی ہے جب ہم داڑھی کٹاتے ہیں، اور آفس والوں کو چھیڑ چھاڑ تب ہوتی ہے جب وہ داڑھی بڑھاتے ہیں۔ اس لیے یہ تو اللہ سے ہم سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ واقعی مدرسے والوں کو ان مشکلات کا اندازہ نہیں ہو سکتا جن مشکلات کو ہمارے پروفیشنل نوجوان لڑکے، اسٹوڈنٹس، لڑکے اور لڑکیاں جو برقع اڑتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، انہیں جو کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اور میں انہی نوجوانوں کے بلبوتے پر امید رکھتا ہوں کہ آئندہ آنے والا دور اسلام کا ہوگا، حق کا ہوگا، سچائی کا ہوگا، انصاف کا ہوگا، امانت داری کا ہوگا۔ دور بدلنا شروع ہو گیا، جہاں سے بگاڑ شروع ہوا تھا وہیں سے اصلاح شروع ہو رہی ہے۔ لوٹیاں ڈوب رہی ہے، ایک نئی نسل میرے خیال میں تیار ہونا شروع ہو گئی ہے،
آئندہ دنیا کی قیادت سنبھالنے کے لیے. کیوں بھائی؟ کون سمجھ رہا ہے میری اس بات کو؟ ہاتھ اٹھائے. آپ تو تیار کر رہے ہو نئی نسل. خوش نصیب لوگ ہیں ہمارے. احساس کمتری مسلم نوجوانوں کے اندر سے نکلنا شروع ہو گیا. کیوں بھائی شروع ہو گیا کہ نہیں؟ نوجوان بتائیں ذرا، ہاتھ اٹھائیں. نوجوان جو انفیریٹی کمپلیکس آپ لوگوں کے اندر پہلے تھا، بتاؤ کم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے؟ الحمدللہ. ورنہ ٹوپی لگا کے ان نوجوانوں کو کالج میں جانا قیامت تھا. مجھے تو ان کے ایمان پر رشک آتا ہے. ان کا حوصلہ بلند ہے، ان کے ارادے مضبوط ہیں. ان کو یاد آ رہا ہے اپنا ماضی، ان کو اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی اب یاد آ رہی ہے. ہم دنیا میں کسی قوم کے دشمن نہیں ہیں. ہم ساری دنیا کی تمام قوموں کو دنیا سے آخرت تک خوش دیکھنا چاہتے ہیں. وہ قومیں جو ہمیں ہلاک کرنا چاہتی ہیں، ہم ان کو بھی جنت میں اپنے سے پہلے داخل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا دل غصے سے بالکل خالی ہے. ہمارے اندر انتقام کا کوئی جذبہ نہیں. میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، جس فیلڈ میں تم ہو اس میں ایکسیلنٹ کامیابی حاصل کرو. اگر سائنس کی فیلڈ میں ہو تو بہترین سائنٹسٹ بنو. میڈیکل فیلڈ میں ہو تو بہترین ڈاکٹر بنو. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی میں ہو تو اس میں آگے بڑھو، ایکسلنس حاصل کرو. اور ہسٹری پڑھ رہے ہو تو ہسٹری کے ساتھ فلسفی آف ہسٹری پڑھو. خالی ہسٹری پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. برطانیہ کا زوال ہوا جنگ عظیم میں، یہ معلوم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. برطانیہ کا زوال کیوں ہوا یہ پڑھنے سے فائدہ ہوگا. مسلمانوں کا زوال کیوں ہوا؟ مسلمانوں کا زوال خلافت عثمانیہ کے وقت، زوال کے وقت سے ہوا، یہ پڑھنا کافی نہیں ہے. خلافت عثمانیہ کیوں کمزور پڑی؟ اسپین ہم سے کیوں چھینا گیا؟ اندلس کی حکومت ہم سے کیوں چھینی گئی؟ اسپین کے علوم یورپ کیسے منتقل ہو گئے؟ یہ پڑھو. اور میں برسوں سے کہہ رہا ہوں، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جس وقت کوئی آثار نہیں تھے تب سے میں یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. نظم عالم و تاریخ عالم کا ورق پلٹ رہا ہے. اب قیادت، یہ جملہ نقش کل حجر بنا لو، پتھر کی لکیر. اب قیادت مغرب سے مشرق میں اور نارتھ سے ساؤتھ میں منتقل ہو رہی ہے. اور اس قیادت کے لیے ہمیں رہنما چاہیے. ویژنری قسم کے علماء دعا کی درخواست کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ سب نیا حوصلہ، نئی امید، نیا ارادہ. اور اللہ یہاں چلنے والے ادارے کے ہر طالب علم کو میرے اللہ اپنا ولی بنا، اپنا ولی بنا. وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ. اللہ اکبر. ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے آپ کے سوا. اللہ، یہ ہے رشتہ ہمارا، ہم آپ کے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب امام یا نماز پڑھنے والا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہتا ہے حمدنی ربی، میرے بالرحیم مالک یوم الدین. ہر آیت پر اللہ جواب دیتا ہے. تو جب آپ اللہ سے کہیں گے الیک نسعی، آپ ہی کی طرف ہم دوڑ رہے، تو کیا اللہ جواب نہیں دیں گے؟ اللہ کہے گا بندے آ جا، میں تیرے انتظار میں. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وَنَرْجُو رَحْمَتِكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ.
ان عذابک بالکفار ملحق، اور آخر میں اے اللہ اپنے اعمال کا کوئی بھروسہ تو مجھے ہے نہیں، آپ کی رحمت سے امید ہے، اور آپ کے غصے اور آپ کی پکڑ سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ ان عذابک بالکفار ملحق، آپ کی جو سزا ہے یہ تو ہمیں کافروں کے ساتھ لے جا کے کھڑا کر دے گی۔ بہت بہت چونکا دینے والا جملہ ہے یہ، ان عذابک بالکفار ملحق۔ اے اللہ اگر آپ ناراض ہو گئے اور عذاب اور سزا کا فیصلہ کر دیا آپ نے تو اے اللہ ہمارے اور کافروں کے درمیان تو کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا، ہم کو آپ انہی کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ بہت ڈرا دینے والا جملہ ہے، بہت ڈرا دینے والا جملہ ہے۔ آخر میں دین کی دوسری تمام قابل قدر محنتوں کے ساتھ اور ان کے احسان کے اعتراف کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں اس خانقاہ کے ذریعے ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر اپنی اصلاح کے جذبے کے ساتھ تقویٰ اور پاکدامنی پاکیزگی کے جذبات پیدا ہونے اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے مخلوق کی خدمت کا جذبہ اور سلیقہ بھی آئے۔ آپ کسی قوم کی اصلاح کرنے میں زیادہ کامیاب تب ہوں گے جب وہ قوم آپ کی احسان مند ہو، اسے اس کا اعتبار ہو کہ آپ اس کے واقعی ہمدرد ہیں۔ سوچئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ہدایت کا حکم دینے سے پہلے ان کو مخلوق کی خدمت کا جذبہ دیا۔ یہ بات تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار آپ حضرات سن چکے ہوں کہ حضور بے روزگاروں کو روزگار کراتے تھے، مہمان نواز تھے، بیواؤں یتیموں مجبوروں مظلوموں کی مدد کرتے تھے، اور آپ کی شہرت ہو گئی تھی پورے مکے میں اسی حیثیت سے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر پہلے چاہتا تھا اللہ کہ اپنے نبی کی شبیہ کو ایک ہمدرد ایک خیرخواہ کی حیثیت سے متعارف کرائے۔ تو ایک تربیت یہاں اس بات کی بھی دی جا رہی ہے، جذبات بھی بنائے جا رہے ہیں، اور کچھ عملی مشق بھی کرائی جاتی ہے اگر ممکن ہوتی ہے تو۔ مختلف شہروں میں ہمارے احباب آپ ہی میں سے بہت سے لوگ خدمت خلق کے مختلف کاموں سے جڑے ہوئے ہیں اور جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی یہاں خواتین اور گرل اسٹوڈنٹس کی ایک ورکشاپ چل رہی ہے جو رحمان فاؤنڈیشن کے کوآرڈینیٹرز
اور والنٹیئرز بچیاں ہیں یا خواتین ہیں، اگرچہ یہاں ہم ان کے قیام وغیرہ کا اچھا انتظام نہیں کر سکے، جس کی مجھے بڑی شرمندگی اور تکلیف ہے، پھر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ نوجوان نسل کے اندر جذبات آ رہے ہیں، ان کو محبت بھری تربیت ملے اور مثبت رہنمائی ملے تو انشاءاللہ وہ امت کی ہی قیادت نہیں، ملک کی قیادت کر سکتے۔ اپنے حوصلوں کو بلند کرو۔ آپ دیکھ لینا دنیا کس رخ پر جا رہی، کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ دنیا جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کے اتنے گندے کرداروں کا پردہ فاش ہو رہا ہے جس کی تفصیل بھی میں آپ جیسے شریفوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ مغربی تہذیب جب شروع میں دنیا میں چھائی تو لوگوں کو کچھ اچھا لگا، کچھ امیدیں قائم ہوئی،